بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم علماء کرام، میرے عزیز فضلاء، طلبہ عزیز، آج جو اہم موضوع اس ناکارہ کے سپرد کیا گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں اس عظیم عنوان پر کچھ بولنے کا اہل نہیں ہوں، لیکن بہرحال احباب کے مشورے اور ان کے تقاضے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جو کچھ کہلوائیں گے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت میں اور اس مضمون پر مشتمل کئی آیات میں اللہ جل شانہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے، جو 4 عنوان پہ مشتمل ہے: تلاوت آیات، تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو قرآن آپ کے اوپر نازل ہو، آپ لوگوں کو ان آیات کو، ان صورتوں کو پڑھ کر سنا دیں، یعنی الفاظ ان تک پہنچا دیں۔ نمبر 2، یزکیہم، ان کا تزکیہ کریں، ان کے اخلاق کو درست کریں، ان کے باطن کی صفائی کریں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیں اور حکمت کی تعلیم دیں۔ کتاب کی تعلیم کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، الفاظ قرآنی تلاوت کے ذریعے آپ نے امت تک پہنچا دیے۔ اب ان آیات کی تشریح، اس سے مستنبط ہونے والے احکام، اس کی تفصیلات، اس کی جزئیات، یہ تعلیم کتاب کے اندر شامل ہے۔ حکمت، قرآنی آیات کے علاوہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جو ہدایات دیں، جو کچھ بیان فرمایا، بلکہ جو کچھ کر کے دکھایا، وہ سب کے سب حکمت کے اندر شامل ہے۔ حکمت کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں، لیکن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں سب سے جامع تعریف اسی کو قرار دیا ہے کہ حکمت سے مراد سنت نبوی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے تلاوت آیات، تعلیم کتاب و تعلیم حکمت کا، تو ہمارے فضلاء کرام، علماء کرام نے اپنی زندگی کا ایک قیمتی حصہ آیات کو سیکھنے میں، تفسیر کا علم حاصل کرنے میں، ترجمہ قرآن کو سیکھنے میں، اور قرآن سے مستنبط ہونے والے، سنت سے مستنبط ہونے والے احکام جن کو فقہ کہتے ہیں، ان کو سیکھنے میں گزار دیے، اور اس کا ایک ذخیرہ ان کے پاس اکٹھا ہو گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں تزکیہ نفوس کا جو ایک جز ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انجام دیا، اور آپ کے بعد آپ کے قائم مقام خلفاء راشدین نے، پھر ان کے نائبین نے نسلاً بعد نسل اس فریضے کو انجام دیا،
اس کا بھی ہماری زندگی کے اندر ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا درس نظامی کے نصاب کی تکمیل، اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اس کا امتحان دینا، اس میں کامیابی حاصل کرنا، جن کے بغیر کوئی عالم نہیں کہلاتا۔ اسی طریقے سے نیابت رسول کا ایک اہم حصہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے آیات قرآنی کو سیکھا ہے، تعلیمی کتاب و حکمت میں سے وافر حصہ حاصل کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ تزکیہ نفوس سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا، اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تزکیہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، ایک ہے کسی عمل کی خوبی اور کسی خلق کا حسن اور اس کا ثواب بیان کر دینا۔ اسی کے بالمقابل اخلاق سیئہ، اعمال قبیحہ میں سے کسی عمل اور کسی خلق کی برائی کو بیان کر دینا۔ یہ تو ہو گیا تعلیم کتاب و حکمت کے اندر۔ اس سے زائد تزکیے کا جو عمل بیان کیا جا رہا ہے، معلوم ہوا کہ صرف اتنا بتا دینا کہ تکبر بری چیز ہے، یہ تزکیہ نہیں ہوگا۔ تکبر کو چھڑا دینا یہ تزکیہ ہے۔ بخل کی مذمت بیان کر دینا یہ تزکیہ نہیں ہے۔ تزکیہ یہ ہے کہ مریض کے اندر سے بخل کی بیماری کو نکال دیا جائے۔ میں آہستہ آہستہ اپنے مقصد کے قریب آ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے حبیب، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم نے اپنے اکابر کی زندگی کو دیکھا ہے، ان کے سوانح عمریوں کو پڑھا ہے۔ وہ اپنی جگہ پر علوم کے سمندر سے، علوم کے پہاڑ تھے۔ ایک ایک فرد امتن قانتن کا مصداق تھا، لیکن انہوں نے علم کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود تزکیہ اور تربیت کے لیے اپنے آپ کو کسی نہ کسی اللہ والے کے حوالے کر دیا۔ ہمارے گروہ کے سرگروہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، اور نیچے اتریے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی، حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی، یہ سارے کے سارے درجہ بدرجہ اکابر سے مربوط رہے ہیں۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی براہ راست حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن تربیت سے وابستہ رہے، اور اس طریقے سے وابستہ رہے کہ اپنے آپ کو ان کے بالکل حوالے کر دیا۔ اور ان بزرگ نے ان حضرات کی تربیت اس طرح کی کہ بڑوں سے سنا ہے، حاجی صاحب فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ امداد اللہ کیا لے کر آئے ہو، تو میں محمد قاسم اور رشید احمد کو پیش کر دوں گا کہ یہی میری کمائی ہے۔ ان حضرات کا یہ حال تھا کہ علم اور معرفت کے اتنے اونچے مقام پر فائز ہونے کے باوجود کسی بھی مسئلے کے اندر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ لیے بغیر قدم آگے نہیں بڑھاتے تھے۔ اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا ان کے سامنے۔ یہی حال مولانا شریف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ خود اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بزرگوں سے، تینوں بزرگوں سے بہت کام لیا، لیکن حاجی صاحب کے حیات میں ان تمام حضرات نے اپنے آپ کو اس طریقے سے حاجی صاحب کے حوالے کر دیا تھا جس طرح کوئی طفل مکتب اپنے آپ کو اپنے استاذ کے حوالے کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مقام ان کا اتنا بلند ہوا کہ جس کی نظیر ہم پیش نہیں کر سکتے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، میں نے اپنے استاد اور شیخ حضرت مفتی محمود حسن صاحب عبد اللہ مرقدہ سے سنا کہ ایک مرتبہ دسترخوان کے اوپر حضرت حاجی صاحب کے دسترخوان پر مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو مرید ہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور حاجی صاحب کے دوست حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی دسترخوان پہ موجود تھے۔
حاجی صاحب کوئی سالن نوش فرما رہے تھے اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ سالن نہیں تھا، تو حافظ ضامن صاحب نے مذاق کے لہجے میں کہا کہ یہ غالباً کوفتہ تھا، کوفتہ کی رکابی میاں رشید احمد کے قریب کر دیجئے، دور پڑتی ہے، وہ اس کو نہیں لے پا رہے ہیں۔ تو حاجی صاحب نے امتحان کے طور پر فرمایا کہ میرا احسان ہے کہ میں ان کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا کے کھلا رہا ہوں، انہیں جی تو یوں چاہتا ہے کہ روٹی کے ایک ٹکڑے پر تھوڑا سا سالن رکھ کے کسی گوشے میں بیٹھا دوں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حاجی صاحب نے یہ جملہ فرمایا تو میرے چہرے کی طرف دیکھا کہ میرے اندر کوئی تغیر ہو رہا ہے کہ نہیں، لیکن الحمدللہ میرے اندر کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا، کیونکہ واقعتاً میں اپنے آپ کو اس کا بھی مستحق نہیں جانتا تھا۔ یہ ان رشید احمد گنگوہی کی تربیت ہو رہی ہے کہ جو سرخیل علماء کہلاتے ہیں۔ اتنے بڑے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود باضابطہ عالم نہیں تھے، لیکن صاحب دل بزرگ تھے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر رکھا تھا۔ یہی حال مولانا محمد قاسم تنانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، یہی حال مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا شفیع صاحب تھانوی کا تھا۔ پھر جب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مسند تربیت کے اوپر بیٹھے ہیں تو ان کے بعد کے جتنے حضرات ہیں، مولانا محمد یحییٰ صاحب، مولانا خلیل احمد صاحب، مولانا حسین احمد صاحب مدنی، مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عزیز الرحمان صاحب، یہ تمام حضرات ان کا رخ گنگوہ کی طرف ہوا اور اپنے آپ کو مکمل ان کے سپرد کر لیا اور ان کے زیر تربیت رہ کر اپنی روحانیت کی تکمیل کی۔ تمام لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، بلکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ طالب علم جب دور حدیث سے فارغ ہوتا تھا تو جب تک کہ وہ کسی بزرگ سے اپنا تعلق وابستہ نہ کر لے، اپنی تربیت نہ کرا لے، اپنی اصلاح نہ کرا لے، کسی کام کے اندر اس کو نہیں لگایا جاتا تھا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا، مضمون چل رہا تھا تکبر کا، کہ آدمی کے اندر جو اپنی بڑائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اسباب بہت سے ہوتے ہیں۔ کسی کو دولت کی بنا پر تکبر کی بیماری لگ جاتی ہے، کوئی اقتدار کی بنا پر تکبر کا مریض ہو جاتا ہے، کوئی اپنے حسن و جمال کی بنا پر، کوئی اپنی جسمانی طاقت کی بنا پر، کوئی اپنے کسی فن کی بنا پر، کوئی اپنی جماعت کی کثرت کی بنیاد پر۔ فرماتے تھے کہ یہ سارے کے سارے اسباب اپنی جگہ پر، لیکن علم کی بنا پر جو کبر پیدا ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ فرمایا کہ ایک بچہ گھر سے نکلتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، گھر میں اس کے والدین ہیں، اس کے بڑے بھائی بہن ہیں، چچا ہیں، وہ سب سے کم پڑھا ہوا، سب کے مقابلے میں ناخواندہ ہے، سب کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے، لیکن 8 سال 9 سال 10 سال علم حاصل کرنے کے بعد جب وہ گھر میں لوٹ کر آتا ہے تو اس کو سارے کے سارے لوگ جاہل نظر آتے ہیں، ابا بھی جاہل ہیں، اماں بھی جاہل ہیں، بھائی بھی جاہل ہیں۔ یہ جو اس کا احساس ہے یہ اس کو گڈھے کے اندر ڈال دیتا ہے۔ علم کے راستے سے جو تکبر آتا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اور اس کا نکالنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ حضرت نے بعض واقعات سنائے، طلبہ اور علماء کی عبرت کے لیے سناتا ہوں۔ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ ایک بستی کے اندر ایک اللہ والے بزرگ تھے، باضابطہ عالم نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ ان کی بستی کا معاملہ یہ تھا کہ سارے لوگ ان کا احترام کرتے تھے، ان سے مشورے لیتے تھے، ان کو اپنا بڑا مانتے تھے۔ اس بستی کا ایک لڑکا، اس کے والدین کو شوق ہوا، اس کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بیٹھا دیا اور وہ باقاعدہ عالم بن کر اپنی بستی میں واپس آیا۔ شیطان نے اس کے دل میں یہ بات بیٹھا دی کہ اب ان بڑے میاں کا چراغ گل ہونے والا ہے، اب تو میں علامہ بن کر آ گیا ہوں، یہ بڑے میاں پڑھے لکھے تو ہیں نہیں، جاہل آدمی ہیں، میں اب ان کی جگہ لینا چاہتا ہوں، لیکن اس کا راستہ کیا ہو؟
تو اس نے سوچا کہ ان کی مجلس میں چل کے کچھ سوالات کروں گا، وہ لاجواب ہو جائیں گے اور لوگ آہستہ آہستہ میری قابلیت کے قائل ہو جائیں گے اور مجھے وہ مقام حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ مجلس میں آیا اور بظاہر بڑے ادب سے کہنے لگا، حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ذرا سمجھا دیجئے۔ کہ کیا بات ہے؟ کہ وہ اساتذہ سے میں نے سنا ہے کہ جو سنتیں ہوتی ہیں یہ فرائض کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں، سنتیں فرض کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ اصل شے کا وجود پہلے ہوتا ہے اور مکملات کا وجود اس کے بعد ہوتا ہے۔ لیکن ہم وضو میں دیکھتے ہیں کہ 3 سنتیں ہیں، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، اس کے بعد کلی کرنا، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا، اس کے بعد چہرہ دھلنا۔ چہرہ دھلنا یہ فرض ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ہاتھوں کو دھلنا یہ سنت ہے۔ تو پہلے فرض کی ادائیگی ہونی چاہیے، اس کے بعد سنت کی ہونی چاہیے، ترتیب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بزرگ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ صاحبزادے کے دماغ میں خناس بیٹھا ہے، یہ اپنے علم کا میرے اوپر سکہ جمانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو اس بچے سے محبت تھی، چاہتے تھے اس کا علاج ہو جائے۔ انہوں نے اتنے میں دروازے پر ایک لڑکا آ کر کھڑا ہوا، ایک تھیلے کے اندر مٹی کے ڈھیلے لے کر آیا تھا، اس کو کلوخ کہتے ہیں۔ پہلے مسجدوں میں استنجا خانے کے اندر مٹی کے ڈھیلے رکھے جاتے تھے پیشاب جذب کرنے کے لیے، پیشاب کے مریضوں کے علاج کے لیے۔ تو وہ کھیت سے مٹی کے ڈھیلے لے کر آیا تھا تھیلے میں حضرت کو دینے کے لیے۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ دروازے پر آ کر وہ کھڑا، اس نے کہا السلام علیکم۔ شیخ نے ان عالم صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، نالائق نہیں کہ میرا وقت برباد کرنے کے لیے آئے، جاہل، کیا پڑھا ہے تم نے، میرا وقت برباد کر رہا، مجھ سے پوچھ رہا ہو، اس بچے سے پوچھو، اس بچے سے پوچھو۔ بچے کی طرف دیکھا، وہ دیہات کا جنگلی لڑکا، اور یہ کہہ کر شیخ صاحب سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ اب وہ لڑکا کہتا ہے، جی 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 پوچھئے پوچھئے کیا پوچھنا ہے، پوچھئے کیا پوچھنا ہے۔ اب ایک تو یہ مرعوب ہو چکے تھے، کہنے لگے، انہوں نے اپنا سوال دہرایا کہ بھائی میں نے اساتذہ سے سنا ہے کہ سنتیں فرض کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں اور اصل شے کا وجود پہلے ہوتا ہے، تکمیل بعد میں ہوتی ہے، تو وضو کی سنتیں پہلے کیوں ہیں؟ اس نے بھی وہی لہجہ اختیار کیا، کیا پڑھا ہے آپ نے، گھاس چھیلا ہے، کچھ نہیں جانتے۔ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے مائع طہور نازل کیا۔ وضو کے لیے مائع طہور کی ضرورت ہے، تو وضو کرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لینا ضروری ہے کہ یہ مائع منزل من السماء صفت منزل من السماء کے اوپر قائم ہے یا اس میں تغیر پیدا ہو گیا ہے۔ اور مائع منزل من السماء کے ذاتی اوصاف 3 ہیں، اس کا لون، اس کا طعم اور اس کی ریح، اس کا رنگ، اس کی بو اور اس کا مزہ۔ اس لیے پہلے پانی کو ہاتھ میں لے کر گٹوں کو دھلا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ یہ متغیر اللون تو نہیں ہے۔ جب اطمینان ہو گیا تو منہ میں پانی ڈال کے کلی کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ متغیر الطعم تو نہیں ہے، اس کا بھی اطمینان ہو گیا تو ناک میں پانی ڈال کے دیکھتے ہیں کہ متغیر الریح تو نہیں ہے۔ جب یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ صفت منزل من السماء کے اوپر باقی ہے، نہ اس کے رنگ میں تبدیلی ہوئی ہے، نہ بو میں، نہ مزہ میں، اور یہ طہوریت کی صفات کے اوپر قائم ہے، تب اس سے ادائے فرض کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ تقریر کر چکا، کہتے ہیں اب تلاش کر بھائی ذرا سا ایک مرتبہ بیان کر دینا، اور ادھر شیخ صاحب نے سر اٹھا دیا، اور وہ لڑکا کہتا کیا کہ بھائی جو بیان کر، میں کہاں کچھ بیان کر رہا تھا کہ وہ جو صفت منزل میں، کیا مذاق کرتے ہیں ہمیشہ، میں دیہات کے رہنے والا، اصل میں وہ کچھ نہیں بول رہا تھا۔ یہ بزرگ جو سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے، ان کی بات تھی، اس کی زبان سے مائک کی طرح سے ادا ہو رہی تھی۔
یہ کیا چیز تھی؟ یہی وہ چیز تھی کہ جس کو پیدا کرنے کے لیے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی جاتی ہیں۔ طالب علمی کے زمانے میں اگر کسی کو اچھے مربی میسر آ گئے وہیں علاج شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر طالب علمی کے زمانے میں ماحول نہیں مل سکا تو ضروری ہے کہ فراغت کے بعد کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر کے اپنی اصلاح کریں۔ میرے پاس زیادہ تر واقعات حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہی ہوتے تھے۔ ایک قصہ اور سنایا تھا کہ سہارنپور میں ایک طالب علم تھا، شیخ الہند حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آیا جایا کرتا تھا، لیکن اس کی مزاج میں ذرا تیزی تھی، لڑائی کر بیٹھا، حضرت شیخ سے لڑ گیا اور اس کے بعد کہ آپ کا نہیں آؤں گا، وہاں سے چلا گیا۔ پھر حضرت کو معلوم ہوا کہ وہ مولانا عبدالرحمن صاحب کیمل پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دے رہا ہے۔ اب ان بزرگوں کو دوسروں کے ساتھ کس قدر ہمدردی ہوتی ہے۔ حضرت کو خیال ہوا کہ اگر مولانا عبدالرحمن صاحب کو یہ معلوم ہوا کہ یہ شیخ سے لڑ کے آیا تو نکال دیں گے، اس کی اصلاح نہیں ہو پائے گی، یہ محروم ہو جائے گا۔ تو حضرت نے ایک پرچی لکھی مولانا عبدالرحمن صاحب کے نام کہ حضرت فلاں تعلیم میرے پاس آتا تھا لیکن اس کو میرے مزاج سے مناسبت نہیں ہو سکی، چلا گیا۔ سنا ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضری دے رہا ہے، تو آپ اس کو اپنے فیض سے محروم نہ فرمائیں، اس کے حال پر توجہ فرمائیں۔ لیکن اس کے مزاج میں شر تھا، وہاں بھی نہیں ٹکا۔ آخر کار اس نے مدرسہ مظاہر العلوم چھوڑ دیا اور چلا گیا دہلی، مرکز نظام الدین کے مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ یہ زمانہ تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک دن باورچی خانے کے باورچی سے جو بوڑھا آدمی تھا اس سے لڑائی کر لی اور اچھی خاصی لڑائی ہو گئی۔ بڈھا، نالائق، جاہل، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا اس کو۔ اس نے کہا میں حضرت جی سے تمہاری شکایت کروں گا، میں بھی تمہاری شکایت کروں گا۔ چنانچہ وہ لڑکا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا وہ مطبخ کا جو بڈھا ہے نا اس نے مجھے ایسے ایسے کہہ دیا۔ اس کو میں خبردار، نالائق، مولانا الیاس صاحب بگڑے اس کے اوپر، وہ تمہارے باپ بلکہ دادا کی عمر کا ہے، تمہیں شرم نہیں معلوم ہوتی اس طریقے سے اس کا نام لیتے ہوئے؟ وہ صبح سے اٹھ کر لکڑی جلاتا ہے، دھواں کے اندر روٹی سیکتا ہے، سالن بناتا ہے، تمہیں پکی پکائے دیتا ہے، صبح سے لے کر رات تک وہ گرمی میں تپش میں جھلستا ہے، تمہیں تو اس کا پیر دبانا چاہیے، اس کی خدمت کرنی چاہیے، تم اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو، شرم نہیں معلوم ہوتی؟ میرے پاس دوسرے کی شکایت لے کر مت آیا کرو، اپنی شکایت لے کر آیا کرو، میرے اندر یہ غلاظت بھری ہوئی ہے، میرے اندر یہ گندگی بھری ہوئی ہے، جاؤ جا کر اس سے معافی مانگو۔ حضرت کے کچھ لب و لہجہ ایسا تھا کہ اس کے اوپر اثر ہوا کہ میں ابھی جا کے معافی مانگتا ہوں۔ ادھر ایک زینے سے اترا، دوسرے زینے سے بڑے میاں آ گئے، آ کر انہوں نے کہا حضرت تو فلاں طالب نے آج مجھے بہت برا بھلا کہا ہے۔ حضرت فرمایا بڈھے جاہل، تجھے شرم نہیں معلوم ہوتی؟ وہ مہمان رسول ہے، اس کے والدین نے اس کو یہاں علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، تم پتہ نہیں کہاں جنگل کے اندر پڑے ہوتے، تم کو ان طلبہ کی خدمت کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، تمہیں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے، تم بد کلامی کرتے ہو، جاؤ اس کو راضی کرو۔ اب یہ بھی وہاں سے اترے، اب راستے میں دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے، کہاں دونوں آپس میں لڑ کر گئے تھے، اب دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، لڑکا کہتا ہے دادا مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کی شان میں گستاخی کر دیا، آپ تو میرے دادا کی عمر کے ہیں، مجھے آپ کی خدمت کرنی چاہیے تھی۔ کہ نہیں بیٹا، میں نے تم سے جس لہجے میں بات کر لی نہیں کرنی چاہیے تھی، تم تو مہمان رسول ہو۔ تو یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ کیا چیز تھی؟ حضرت مولانا الیاس صاحب نے اس لڑکے کے اندر جو بیماری تھی تکبر کی، بڑائی کی، اس کو نکالنے کے لیے یہ انداز اختیار فرمایا تھا۔ اب اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی کمزوریوں کے اوپر، اپنی خرابیوں کے اوپر، اپنی کوتاہیوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، دوسروں کی طرف نظر نہیں لی جانی چاہیے۔ ایسے ہی ہمیشہ طالب علم کو بلکہ فضلہ کو چاہیے کہ اپنا کسی کو بڑا مان کر اس کے مشورے سے کام کیا کریں۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے تربیت، اصلاح، بیعت کا تعلق، تزکیہ کا تعلق،
یہ مستقل چیز ہے، اس کے لیے کسی ایک شخصیت کا انتخاب کر کے جس کے ساتھ مناسبت ہو اس سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کر کے اس کی ہدایت کے مطابق بالترتیب جو ہدایت ملے اس کے مطابق کام کرے، اور ایک ہے اپنے روزمرہ کے معاملات میں مشورے سے کام کرنا، بڑوں کے مشورے سے قدم آگے اٹھانا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ میں پھر نام لوں گا حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں، بلکہ تمام خلفاء میں سب سے بڑے تھے، لیکن حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جب تک اس پوزیشن میں تھے کہ ان سے مشورہ لیا جا سکے، ہجرت کر کے مکہ مدینہ تجربہ نہیں چلے گئے تھے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی کام شیخ کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ جب فارغ ہوئے ہیں، شیخ نے ان کو مدرسہ مظاہر العلوم کے اندر وہ معین مفتی کی حیثیت سے خدمت انجام دیتے تھے، فرمایا کہ آپ کانپور چلے جائیے۔ مفتی صاحب چلے گئے، جامعہ العلوم کانپور میں جا کر وہاں کی ذمہ داری سنبھال لی، جہاں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وقت گزار کر تشریف لائے تھے۔ اب مفتی صاحب نے جا کر مدرسے کو ایسا سنبھالا کہ سب کچھ وہی تھے، وہی متمم تھے، وہی ناظم مطبخ تھے، وہی ناظم دارالاقامہ تھے، وہی محصل چندہ تھے، وہی استاذ تھے، سارا کام اپنے ذمہ لے رکھا تھا۔ ادھر دارالعلوم دیوبند میں حضرت مفتی مہدی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہو کر اپنے وطن چلے گئے تو ایک سال تو مفتی محمود صاحب نانوتوی جو مہو کے اندر مفتی تھے وہ آئے، وہ دارالعلوم کے رکن شورا بھی تھے، لیکن وہ رہ نہیں پائے۔ اس کے اگلے سال دارالعلوم کی مجلس شورا نے دارالفتہ کے لیے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا۔ ان کے پاس اطلاع بھیجی گئی کہ دارالعلوم نے آپ کو بطور مفتی متعین کیا، آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ مجھ کو شیخ نے یہاں بھیجا تھا، میں ان کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتا۔ دارالعلوم کی شورا میں یہ مسئلہ پھر سے آیا۔ مولانا منظور احمد صاحب نعمانی اور مولانا اسد صاحب مدنی یہ دونوں حضرات سفر کر کے سہارنپور گئے، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو کی کہ دارالعلوم کو مفتی محمود صاحب کی ضرورت ہے اور وہ آپ کے حکم کے بغیر یہاں نہیں آئیں گے، آپ حکم فرما دیں کہ وہ دارالعلوم میں آ جائیں۔ شیخ نے حکم فرما دیا، کانپور چھوڑ کر سن 1964 میں مفتی محمود صاحب دیوبند آ گئے۔ مفتی صاحب یہاں آ گئے، اب کانپور سے ایک بہت بڑا وفد دیوبند پہنچا کہ آپ نے کانپور والوں کو یتیم کر دیا، آپ کو وہاں چلنا ہے۔ فرمایا میں شیخ کے حکم سے وہاں گیا تھا اور شیخ کے حکم سے یہاں آ گیا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ مفتی صاحب کے والد تھے مولانا حامد حسن صاحب، جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں تھے، بہت باصلاحیت تھے۔ جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ فرمایا تم نہٹور چلے جاؤ، وہاں پڑھاؤ۔ چنانچہ مولانا حامد حسن صاحب نہٹور کے مدرسے میں جا کر ٹک گئے۔ بڑی بڑی جگہوں سے بڑے بڑے تنخواہوں کے اوپر ان کی مانگ آئی، تقاضے ہوئے، ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ مجھ کو میرے حضرت نے یہاں بھیجا، میں کہیں جا نہیں سکتا۔ جب اخیر عمر میں بیمار ہو گئے، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصرار کیا کہ آپ اب آرام کریں، گھر چلیں۔ فرمایا مجھ کو میرے حضرت نے یہاں بھیجا، یہاں سے تو میرا جنازہ اٹھے گا۔ چنانچہ وہیں انتقال ہوئے، وہیں سے ان کا جنازہ اٹھا۔ اپنے کو بڑوں کے حوالے کر دینے میں بہت فائدہ ہے۔ مولانا عبدالحلیم صاحب گورینی کے مدرسے کے بانی، جونپور کے رہنے والے، جہاں کے شیخ یونس صاحب تھے، یہ پہلے مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق تھے، پھر ان کی وفات کے بعد شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا ربط ہوا، بزرگوں میں شمار ہوتا تھا، دارالعلوم دیوبند کی رکن شورا بھی تھے۔ ایک مرتبہ بنارس تشریف لائے، میں نے اساتذہ کو اکٹھا کیا اور مولانا عبدالحلیم صاحب سے درخواست کی کہ حضرت کچھ ہم لوگوں کو نصیحت کر دیجیے۔ فرمایا کہ صرف ایک نصیحت کرتا ہوں
مستقل بن کر مت رہو، ہمیشہ اپنے کو کسی بڑے کے ماتحت لے کر چلو، مشورے کرتے رہو، ہدایتیں حاصل کرتے رہو، بڑے امان کے اندر رہو گے۔ تو میں اپنے فضلاء سے یہ دونوں درخواستیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و فضل کی دولت سے نوازا ہے، اس کے نتیجے میں بڑائی کا جذبہ دل کے اندر نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ جو پھلدار درخت ہوتا ہے اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اگر سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ دبا دیں گے۔ یہی ضابطہ ہے، سر اٹھانے والے کا سر جھکا دیا جاتا ہے، اور سر جھکانے والا جو ہوتا ہے وہ ترقی پاتا ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس کے اندر ارشاد فرمانے لگے کہ اگر کسی کو پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہو، بلندی کے اوپر چڑھنا ہو، یا ڈھلان میں نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہو، تو اس کے لیے اس کو آگے کی طرف جھکنا ضروری ہوگا۔ اگر تن کر چڑھے گا الٹا گر جائے گا۔ اوپر چڑھنے کے لیے آگے جھکنا ہے۔ اب اس کو پلٹ کے کہہ دیجئے کہ جو جھکا وہ اوپر کو چڑھا، اور اس کے برخلاف جب آدمی زینہ اترتا ہے تو آگے کو جھکا ہوا نہیں ہوتا، اس کا سینہ تنا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس کو یوں تعبیر کیجئے کہ جس نے سینہ تانا اس کو نیچے اترنا پڑا۔ جس قدر زندگی میں تواضع ہوگی، سادگی ہوگی، اتنی ہی انشاءاللہ اللہ کے نزدیک بھی مقبولیت حاصل ہوگی، بندوں کی نظر بھی محبوبیت حاصل ہوگی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ تواضع دکھاوے کے نہیں، حقیقی تواضع، کہ حقیقتاً آدمی اپنے آپ کو معمولی سمجھے۔ علم یقیناً بہت بڑی چیز ہے، بہت قیمتی دولت ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، اپنی ذاتی نہیں ہے۔ حضرت فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ نے ہمیں جو علم عطا کیا بس وہی ہمارے پاس ہے۔ جو اللہ جو علم دینے پر قادر ہے وہ لے لینے پر بھی قادر ہے۔ اور ہوتے ہیں واقعات، دماغ کا فالج گر گیا، یادداشت متاثر ہو گئی، یادداشت کھو گئی۔ اپنے زمانے کا بہت بڑا علامہ اخیر میں آ کر ایسا ہو گیا کہ جیسے بچہ ہوتا ہے، نہ اس کے پاس ہوش ہے نہ حواس ہے، کچھ نہیں، مفنت ہو کے رہ گیا۔ تو علم اللہ تعالیٰ واپس بھی لے سکتے ہیں، اس لیے علم کی بنا پر جتنا علم ہو اتنی زیادہ تواضع پیدا ہونی چاہیے۔ بڑائی کا جذبہ دل میں آئے گا تو یہ علم کار مذلت کے اندر جا کے ڈال دے گا۔ اس لیے انا عالم نہیں۔ آپ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ یہ خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کیا کہا تھا؟ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے تابع ہو جاؤں، آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہوں، اس مقصد سے کہ آپ کو جو کچھ اللہ کی طرف سے علم عطا کیا گیا ہے اس میں سے کچھ آپ مجھے عطا کر دیں۔ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت، جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کو سکھائے اس میں سے کچھ آپ مجھے سکھا دیں، ہدایت کی چیز۔ انہوں نے شرط لگا دی۔ پہلے تو یہ کہا کہ تم میرے ساتھ رہ نہیں پاؤ، انک لا تستطیع، انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ رہ کر برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اطمینان دلایا، ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، انشاءاللہ میں آپ کی بات مانوں گا اور آپ مجھے نافرمان نہیں پائیں گے، میں صبر کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو تمہیں سوال کرنے کا حق نہیں رہے گا، میری بات کو دیکھنا۔ حالانکہ تشریعی نبی ہونے کی حیثیت سے موسیٰ علیہ السلام کا مقام خضر علیہ السلام سے بڑھا تھا، لیکن طلب علم کی حیثیت سے جب ان کے ساتھ لگے ہیں تو اس طریقے سے تواضع کی حیثیت اختیار کی۔ اور تحصیل علم کا ایک عبوری زمانہ، رسمی زمانہ اگرچہ آپ کا مکمل ہو چکا ہے، لیکن یہ سلسلہ تو زندگی کے آخر تک رہنا ہے۔ اس لیے کبھی اپنے آپ کو فارغ سمجھ کر
اپنے کو دوسروں سے بڑوں سے مستغنی نہ جانے۔ استاد آپ کا جیسا بھی ہوگا وہ آپ سے بڑا ہے۔ گلستہ کا قصہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک پہلوان تھے، انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو کشتی کا فن سکھایا اور بہت ہونہار تھا، اس نے بہت جلدی سب سیکھ لیا۔ پھر وہ لوگوں کو چیلنج کرنے لگا، یہاں تک پہنچا کہ اس نے ایک دن اپنے استاد کو چیلنج کر دیا کہ یہ بھی مجھ کو پچھاڑ نہیں سکتے۔ اچھی بات ہے، چنانچہ کشتی ہوئی، انہوں نے اس کو اٹھایا، دھوبی پاٹ لے کر زمین کے اوپر چت پٹک دیا۔ اس نے کہا یہ داؤ تو آپ نے مجھے سکھایا نہیں تھا، کہ اسی دن کے لیے بچا کے رکھا تھا۔ یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں سب سے بڑا ہو گیا، میں سب سے علامہ ہو گیا۔ ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ جس استاذ کے سامنے دورانی قاعدہ یا قاعدہ بغدادی پڑھائے، ناظرہ پڑھائے، اور آپ شیخ الحدیث ہو گئے تو بھی وہ آپ کو استاد ہی ہے، چاہے علم کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے آپ کہیں بھی پہنچ چکے ہوں۔ باپ کیسا ہو باپ ہی رہے گا، استاد کیسا بھی استاد ہی رہے گا۔ اس لیے ہمیشہ بڑوں کے تابع بن کر ان کے مشورے، ان کی ہدایت کے مطابق چلیں، اپنے اخلاق کی نگرانی کریں۔ اگر اخلاق درست نہیں ہے، تواضع پیدا نہیں ہوئی، قناعت نہیں آئی، صبر و شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، مخلوق کے ساتھ ہمدردی نہیں آئی، ایثار کی صفت پیدا نہیں ہوئی، تو یہ علم بجائے نفع دینے کے نقصان پہنچائے گا۔ آج کی مجلس میں ہمیں یہی 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ ایک، اپنی اصلاح کی فکر کریں، جس کے ساتھ مناسبت اس سے باقاعدہ رابطہ قائم کر کے اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں۔ دوسرے، اپنے معاملات کے اندر بڑوں سے ہمیشہ مشورہ لیتے رہیں، خاص طور سے اپنے اساتذہ کرام سے۔ اور تیسرے، اپنے اہل خانہ کا، اپنے متعلقین کا جو حق ہے اس کے سلسلے میں کبھی غفلت نہ برتیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔